الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے عربک کا پیپر عربی گرامر، اس کے لیکچرز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تو اس سے پہلے 3 لیکچرز ہو گئے تھے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھی، دوسرے لیکچر میں ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا، اور تیسرے لیکچر میں مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا۔ آج کا لیکچر بہت ہی اہم لیکچر ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مرکب عددی اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سے لے کر 100 تک گنتی کے مکمل قواعد کہ عربی میں 1 سے لے کر 100 تک گنتی کیسے بناتے ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں، اور اس گنتی میں کہاں پر مذکر کا کلمہ استعمال کرنا ہے، لفظ استعمال کرنا ہے، کہاں پر مؤنث کا لفظ استعمال کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج کے اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضر طالب واحد و طالبۃ واحدۃ، ایک طالب علم حاضر ہوا، و طالبۃ واحدۃ، اور ایک طالبہ حاضر ہوئی۔ حضر طالبانی اثنانی و طالبتانی اثنتانی، 2 طالب علم حاضر ہوئے اور 2 طالبات حاضر ہوئیں۔ حضر ثلاثۃ طلاب و ثلاث طالبات، 3 طالب علم حاضر ہوئے، و ثلاث طالبات، اور 3 طالبات حاضر ہوئیں۔ اس طرح اگلی مثال ہے، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی رأیت 11 کوکبہ، بے شک میں نے 11 ستاروں کو دیکھا۔ اس طرح ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد ہے، فانفجرت منہ 12 عینا، پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس طرح حضر 13 طالباً، 13 طالب علم حاضر ہوئے، و 13 فتاتاً، اور 13 لڑکیاں حاضر ہوئیں۔ جاءنی 20 رجلاً، میرے پاس 20 مرد آئے، و 20 امراتاً، اور 20 عورتیں آئیں۔ حضر 21 رجلاً، 21 مرد حاضر ہوئے، و 21 امراتاً، اور 21 عورتیں حاضر ہوئیں۔ اس طرح آگے ہے، حضر 23 رجلاً، 23 مرد حاضر ہوئے، و 23 امراتاً، اور 23 عورتیں حاضر ہوئیں۔ اس طرح آگے ہے، عندی 100 کتاب، میرے پاس 100 کتابیں ہیں، و عندی 20 کراسہ، اور میرے پاس، و عندی 1000 کراسہ، اور میرے پاس 1000 کاپیاں ہیں۔ تو یہ 1 سے لے کر 100 تک جو مثالیں یہ ساری تھیں، ان مثالوں پر اگر ہم ایک بار پھر یہ میں نے پڑھی ہیں، اب دوبارہ سے غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان مثالوں میں قواعد کو کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیں، حضر طالب واحد و طالبۃ واحدۃ، ایک طالب علم حاضر ہوا، ایک طالبہ حاضر ہوئی۔ یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ جو العددانی واحد و اثنانی یجریانی القیاس، جو اعداد ہیں 1 اور 2، یہ موافق قیاس آتے ہیں۔ مطلب اگر کلمہ مذکر ہے تو اس کے لیے اسم عدد کو بھی مذکر استعمال کیا جاتا ہے، اگر کلمہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اسم عدد کو بھی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، طالب یہ مذکر ہے، اس کے لیے جو اسم عدد استعمال ہوا ہے وہ بھی واحد استعمال ہوا ہے، مذکر استعمال ہوا ہے۔ اور آگے جو طالبۃ، یہ کلمہ
مؤنث ہے تو اس کے لیے جو اس میں عدد استعمال ہوا ہے وہ ہے واحدۃ یعنی مؤنث۔ اس طرح آگے جو ہے حضر طالبان اثنانی، 2 طالب علم حاضر ہوئے، یعنی 1 اور 2، یہ اوپر والا 1 کی مثال تھی اور نیچے والی جو اثنان کی مثال ہے یعنی 2 کی۔ تو طالبان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اثنان اس کی وہ تثنیہ ہے اور یہ مذکر ہے، تو اس کے لیے جو اس میں عدد استعمال کیا ہے اثنانی وہ بھی مذکر ہے۔ اسی طرح طالبتان اثنتانی، طالبتانی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس کے ساتھ اسی طرح جو اس میں عدد استعمال کیا ہے وہ ہے اثنتانی، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو جو 1 اور 2 ہیں ان میں جیسا کلمہ ہو اس میں عدد ویسا ہی استعمال ہوگا، مذکر کے لیے اس میں عدد مذکر اور مؤنث کے لیے اس میں عدد مؤنث۔ آگے دوسرا قاعدہ ہے الاعداد من 3 الی 10 تجری علی خلاف القیاس، 3 سے لے کر جو 10 تک اعداد ہیں وہ خلاف قیاس آتے ہیں۔ خلاف قیاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلمہ مذکر ہے تو اس کے لیے اس میں عدد مؤنث آئے گا، اور اگر کلمہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں عدد مذکر آئے گا۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ اس کی جو تمییز ہے وہ جمع مجرور آتی ہے، یعنی بعد میں دیکھیں حضر 3 طلاب، یہاں پر جو طالب کی جمع طلاب ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اس کے لیے جو عدد استعمال ہوا ہے وہ ہے 3 مؤنث کا۔ تو 3 سے لے کر 10 تک جو ہے مذکر معدود ہو، یعنی کلمہ مذکر ہو تو اس کے لیے اس میں عدد مؤنث لے کر آئیں گے، اور اگر کلمہ مؤنث ہو تو اس کے لیے اس میں عدد مذکر لے کر آئیں گے، جیسے وَثَلَاثُ طالبات، طالبات کلمہ یہ مؤنث ہے لیکن اس کے لیے جو اس میں عدد استعمال کیا ہے وہ مذکر استعمال کیا ہے۔ تو 1 اور 2 یہ موافق قیاس، مطلب مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، اور 3 سے لے کر 10 تک ان میں یہ مخالف قیاس آتے ہیں، یعنی کلمہ اگر مذکر ہو تو اس میں عدد مؤنث ہوگا، اور اگر کلمہ مؤنث ہو تو اس کے لیے اس میں عدد وہ مذکر استعمال کریں گے۔ آگے ہے العددان 11 12 تجریان علی القیاس دائماً، 11 اور 12 کے جو اعداد ہیں یہ ہمیشہ موافق قیاس آتے ہیں، یعنی جو 11 اور 12 کے کلمات ہیں ان کے لیے اگر اس میں یہ مذکر کے لیے مذکر استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے مؤنث، جیسے یہ ہے کہ انی رأیت 11 کوکبا، کلمہ کوکب جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کے لیے جو عدد استعمال ہوا ہے 11 وہ بھی مذکر ہے۔ اور آگے ہے فن فجرت من 12 عینا، تو اب کلمہ عین جو ہے یہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے جو اس میں عدد استعمال ہوا ہے 12 یہ بھی مؤنث استعمال ہوا ہے۔ تو 11 اور 12 کے جو اعداد ہیں یہ مذکر کے لیے مذکر آتے ہیں اور مؤنث کے لیے مؤنث آتے ہیں۔ آگے ہے الاعداد من 13 الی 19 صدرها من 3 9 تجری علی خلاف القیاس، جو اعداد ہیں 13 سے لے کر 19 تک ان کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی 3 4 5 6 7 8، یعنی 13 میں جو 3 ہے، 14 میں 4 ہے، 15 میں 5، 16 میں 6، یہ 3 سے لے کر 9 تک جو ہے ان کا پہلا حصہ یہ آتا ہے خلاف قیاس، یعنی یہ مذکر کے لیے مذکر مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر۔ وَعِجْزُهَا وَهُوَ الْعَشَرَةُ يَجْرِي عَلَى الْقِيَاسِ، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے العشرہ، تو یہ قیاس کے مطابق آتا ہے، مطلب یہ مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث۔ پہلا جز جو ہے وہ خلاف قیاس آئے گا 13 سے لے کر 19 تک، اور دوسرا جز جو ہے یہ موافق قیاس آئے گا، مطلب مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث۔ جیسے حضر 13 طالباً، کلمہ طالب طالباً یہ مذکر ہے لیکن اس کے جو پہلا جز آئے گا وہ مؤنث آئے گا، 13 اس وجہ سے مؤنث ہے، اور جو دوسرا جز آتا ہے وہ علی القیاس، قیاس کے مطابق آئے گا، مطلب مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، تو اس لیے طالباً مذکر ہے تو 10 یہ مذکر استعمال ہوا، اور پہلا جز جو ہے 13 وہ مؤنث استعمال ہوا ہے۔ آگے ہے و13 فتاتن، 13 یہ مذکر استعمال ہوا ہے کیونکہ جو آخر میں کلمہ تھا وہ مؤنث تھا، اور جو دوسرا جز ہے 10 یہ موافق قیاس ہوتا ہے، مطلب مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث۔
آگے پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ والعشرات یستعمل بلا تفریق، جو دہائیاں ہیں 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ جو دہائیاں ہیں جن کو ہم دہائیاں کہتے ہیں، یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ بغیر تفریق کے استعمال ہوتی ہیں، یعنی مذکر کے لیے بھی ویسی اور مؤنث کے ساتھ بھی ویسی، مذکر و مؤنث دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتی ہیں بغیر تفریق کے۔ جیسے جاءنی 20 رجلا، رجلا مذکر ہے پھر بھی 20 آیا ہوا ہے، اور 20 امرأتن، امرأ یہ مؤنث ہے اس کے ساتھ پھر بھی 20 آیا ہوا ہے، یعنی جو دہائیاں ہوتی ہیں 20 30 50 70 60، یہ ساری جو دہائیاں ہیں یہ بغیر تفریق کے استعمال ہوتی ہیں۔ آگے ہے والاعداد من 21 الى 22، یعنی جو اعداد ہیں 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 اور اس طرح 91 92، یہ تجری علی القیاس دائماً، یہ ہمیشہ قیاس کے مطابق آتے ہیں۔ مطلب اگر کلمہ بعد میں مذکر ہے تو یہ 91 92 یا 21 22 وغیرہ یہ کلمات جو ہیں یہ مذکر استعمال ہوں گے، اور اگر بعد میں آنے والا کلمہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث استعمال ہوں گے۔ جیسے حضر 21 رجلا، یہ اب رجل یہ مذکر ہے تو اس کے لیے جو لفظ احد ہے یہ مذکر استعمال ہوا ہے، اور آگے و21 امرأ، امرأ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے ساتھ جو کلمہ ہے وہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے، احدا، احدا یہ مؤنث ہے اور احد یہ مذکر ہے، یعنی جو 21 22 ہے 31 32 اس طرح 91 92 تک، ان میں دوسری جو ہے دہائی وہ تو بغیر تفریق کے پہلے استعمال ہوتی ہے، اور جو اس کا پہلا جز ہے وہ بھی قیاس کے مطابق ہوگا، یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث۔ آگے ہے الاعداد من، اس طرح آگے جو 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے لے کر 39 تک، 43 سے لے کر 49 تک، یہ اس طرح آگے 93 سے لے کر 99 تک کے جو اعداد ہیں صدرها علی خلاف القیاس، ان کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ خلاف قیاس ہوتا ہے، اور دوسرا چونکہ وہ دہائی ہے، دہائی بغیر تفریق کے استعمال ہوتی ہے۔ تو دیکھیں حضر 23 رجل، اب رجلن یہ مذکر کا کلمہ ہے تو اس کے لیے جو اس میں عدد استعمال ہوا ہے اس کا پہلا جز یہ مخالف قیاس ہوگا۔ اس طرح 23 امرأ، امرأ کا کلمہ جو ہے یہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کا جو پہلا جز ہے وہ خلاف قیاس مذکر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے جو کلمہ ہے وہ کلمہ 100 و 1000 مضافا الی ما بعدہما، کلمہ الف اور کلمہ الف اور کلمہ 100 یعنی 100 اور 1000، اس کا معنی ہوتا ہے یہ اسماء اعداد ہمیشہ اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ مضاف ہوتے ہیں اور اس کے ما بعد والا کلمہ جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ 1 اور 2 ان کی تمییز موافقے قیاس آتی ہے، 3 سے لے کر 10 تک کی تمییز یہ جمع مجرور اور مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر آتی ہے، 11 اور 12 کی یہ مطابق قیاس آتی ہے، اور 13 سے لے کر 19 تک اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مخالف قیاس، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ مطابق قیاس، مطلب مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث۔ اس کے بعد جو دہائیاں ہیں 20 30 وغیرہ یہ بغیر تفریق کے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 21 22 31 32 41 42 یہ 91 92 تک یہ آگے جو کلمات ہیں یہ بغیر یہ موافقے قیاس آتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث۔ اس کے بعد جو 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے لے کر 39 تک، اس طرح آگے جو ہے 93 سے لے کر 99 تک یہ اسماء اعداد میں جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مخالف قیاس ہوتا ہے، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ بغیر تفریق کے، کیونکہ وہ دہائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو کلمہ 100 ہے اور کلمہ الف ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔